بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم قرآنی جغرافیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن انبیاء کا نام ذکر فرمایا ان کا تعلق کس علاقے سے تھا، ان کی قومیں کہاں آباد تھیں، ان باتوں کا جاننا قرآنی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے ان میں سے 26 انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور ان 26 انبیاء کا تعلق دنیا کے 5 عظیم اور مشہور خطوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تھا: عراق، مصر، شام، فلسطین اور سرزمین عرب۔ اس لیے ان 5 خطوں کو مراکز وحی کہا جاتا ہے۔ ان 5 خطوں میں سے پہلا خطہ ہے سرزمین عراق۔ یہاں پر 4 انبیاء تشریف لائے۔ نمبر 1 حضرت یونس علیہ السلام، جن کا تعلق نینوا کے علاقے سے تھا۔ اس کے علاوہ 3 انبیاء اور بھی یہاں پہ تشریف لائے: حضرت ادریس، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تینوں کا تعلق دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے سے تھا۔ تو یہ 4 انبیاء وہ ہیں جو سرزمین عراق پر تشریف لائے۔ 3 انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان میں پہلا نام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جن کو ممفیس یعنی موجودہ قاہرہ میں نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان 2 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی زندگی کا کچھ حصہ مصر کے اندر گزرا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تو باقی زندگی صحرائے سینا میں گزری، اور وہیں پہ ہی جبل طور ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، اور وادی تیہ ہے جہاں پہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا گیا، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے: 40 سنة یتیہون فی الارض۔ تیسرے نمبر پہ ہے فلسطین۔ فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کو نبی بنا کر بھیجا، جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ۔ اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت اسحاق اور یعقوب باپ بیٹا ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹا ہیں، حضرت زکریا اور یحییٰ باپ بیٹا ہیں، اور 7ویں نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ شام میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب ملک شام 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک کو اردن کہا جاتا ہے، ایک کو لبنان اور ایک کو سوریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان تینوں علاقوں کے لیے ملک شام کا لفظ بولا جاتا تھا۔ ملک شام کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ جس کو آج کل لبنان کہا جاتا ہے، اس میں ایک نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ لبنان کے علاقے بعل بک کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بعل اس بت کا نام تھا جس کی وہ قوم پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ تو بعل ان کا بت تھا، اور بک جو بادشاہ ان کی قوم کے اوپر حکمران تھا، تو دونوں کے ناموں کو ملا کر انہوں نے اپنے شہر کا نام رکھا ہوا تھا بعل بک۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعل بک کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جو کہ لبنان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اردن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ بحیرہ طبریہ کے کنارے پر واقع ہے، یہاں پر قوم لوط آباد تھی۔ اس کے علاوہ موجودہ شام، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہ السلام کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 5واں خطہ مرکز وحی یعنی عرب سرزمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے 3 انبیاء مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ تینوں انبیاء مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ قوم عاد جو کہ مکۃ المکرمہ سے جنوب کی طرف واقع تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے علاقے کو احقاف کہا جاتا تھا۔ آج کل یہ علاقہ یمن کی حدود میں آتا ہے۔ مکۃ المکرمہ سے شمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا، جن میں ایک حضرت صالح علیہ السلام ہیں، جن کو قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا،
اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ 6 انبیاء وہ ہیں جن کا تعلق سرزمین عرب کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ 26 انبیاء ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اگر ان تمام انبیاء کے ناموں کو آپ نے یاد کرنا ہو تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 سے لے کر 86 تک اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، تو ان کو آپ یاد کر لیجئے۔ اس کے علاوہ جو عرب سرزمین میں 6 انبیاء تشریف لائے ان کا نام یاد کر لیجئے۔ پھر صرف 2 نام رہ جائیں گے، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل۔ تو یوں آپ ان 26 انبیاء کا نام آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ان 26 انبیاء میں سے 5 انبیاء ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ وہ 5 انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں 2 آیات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 اولو العزم انبیاء کا اکٹھے تذکرہ فرمایا۔ ایک تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور دوسرا سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں ان 5 اولو العزم انبیاء کا اکٹھے تذکرہ فرمایا، اور ان کو اولو العزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے کے لیے بہت زیادہ اذیت، تکلیف اور مخالفت کا سامنا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم نبی ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک بات ضمنی طور پر عرض کرتا چلوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت میں مفسرین کے 2 قول پائے جاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک انسان تھے، لیکن اکثر مفسرین اور راجح قول کے مطابق وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے فلسطین میں نبی بنا کر بھیجا۔ البتہ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت خضر اور ذوالقرنین کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن عزیر علیہ السلام کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگر ان کو شمار کیا جائے تو پھر انبیاء کی تعداد 26 بنتی ہے قرآن پاک میں، اور اگر ان کو شمار نہ کیا جائے تو پھر یہ تعداد 25 بنتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جو قرآنی جغرافیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔